اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. ایوری شائننگ تھنگس آر نو گولڈ. یہاں پر کئی لوگ ہاتھ میں چین پکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سونے کی چین ہے جو میں آپ کو بہت ہی سستا بیچ رہی ہوں اور آپ صرف 10-20 روپے دے دیں، 10-20 پاؤنڈ میں سونے کی چین لے لیں. تو وہ اصل میں سونا نہیں ہوتا، وہ گولڈ پلیٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ ہم سب کو بونگا سمجھتے ہیں، بالکل عقل سے نکارا سمجھتے ہیں. جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. جو سیانے ہوتے ہیں وہ ذرا عقل سے کام لیتے ہیں، تھوڑے پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے بھی تھا کوئی بیچارہ، تو اس کو لوگ جو ہیں پتھر کو گولڈ پلیٹڈ کر کے اس کے اوپر پینٹ کر کے گولڈ رنگ کا، تو وہ اس کو دیتے رہے اور اس سے ہر ہفتہ جو پینشن کے پیسے اس کو ملتے تھے وہ اس سے بٹورتے رہے کہ یہ تمہیں سونے کی ڈلیاں ہیں، سونے کے سٹون ہیں، یہ تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں تم یہ کرو کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو، یہ تمہاری بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی اور آپ کو بڑھاپے میں کام آئے گی. ہوا جو کچھ یوں، اور کسی کو بتانا بھی نہیں ہے. اگر آپ کو کسی کو بتائیں گے تو آپ بوڑھے ہیں، اولڈ ہیں، اکیلے رہتے ہیں اپنے گھر میں، تو آپ کو خطرہ ہے. اگر وہ واقعی ہی سونے کی اشرفیاں ہوتی تو پھر وہ اس بابے کے گھر میں کیوں ہوتی؟ تو وہ بابا بھی بیچارہ بہت سیدھا سادہ تھا، تو وہ آپ گھر میں رکھتا ہی نہیں تھا، وہ جا کے الاٹمنٹ میں چھپا دیتا تھا. اور پھر ہر ٹائم وہ الاٹمنٹ کا ہی چکر لگاتا رہتا تھا، الاٹمنٹ میں ہی رہتا تھا جب تک دن رہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ اس جگہ کو ڈگ نہ کر لے. اس طرح وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن وہ جو سٹون ہیں جو کیا کہتے ہیں فیک گولڈ ہے، وہ اس کے کوئی کام نہیں آیا. فراڈیوں نے اس کے ساتھ فراڈ کیا. اسی طریقے سے ایک بار پھر کسی نے پاکستان میں یہ گولڈ کے کوئنز ہوتے ہیں، یہ آپ کو جتنی زیادہ آپ شاپنگ کریں گی تو آپ پوائنٹ کلیکٹ کریں گی، اور جب آپ پوائنٹ کلیکٹ کریں گے تو آپ کو 10 گرام گولڈ ملے گا، اور جب یہ گولڈ ملے گا تو آپ اپنے بچہ بچی کی شادی پہ اس کو گولڈ کے زیور بنا کے دے سکتے ہیں. تو لوگ اس طریقے سے دھڑا دھڑ وہ شاپنگ کر رہے تھے، وہ چیزیں حاصل کر رہے تھے. جب ان کو تھوڑا سا میلٹ کیا گیا تو آپ کو پتہ ہے اس کے نیچے سے کیا نکلا؟ اس کے نیچے سے کاپر نکلا، لوہا نکلا. جو چیز تھی وہ صرف گولڈ پلیٹڈ تھا، ہلکا سا اوپر گولڈ تھا اور بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا، سارا جھوٹ تھا، فراڈ تھا. اور پیسے وہ اکٹھے کر کے ملین وہ عرب کے ملکوں میں نکل گئے، باہر نکل گئے. تو اس طرح سیدھے سادے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دھوکے میں بہت ہی جلدی آ جاتے ہیں، اور خاص کر پرانے لوگ اور بوڑھے لوگ. جب کرسمس کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ، فراڈ اور چوریوں میں انتہا کر دیتے ہیں. ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. پچھلے 2-3 سال پہلے یہ بات ہوئی کہ لوگ فیک قسم کے نوٹ لے کے 10 پاؤنڈ کے، 20 پاؤنڈ کے، 50 پاؤنڈ کے، تو وہ لوگوں کو دے رہے تھے اور کہتے تھے ہمیں چینج دے دو، تو ہمیں بے شک 20-30 پاؤنڈ دے دو، زیادہ نہ دو. تو وہ اصل میں ہوتے ہی اصل نہیں تھے. تو اسی وجہ سے تو وہ اتنا کم چینج مانگ رہے ہوتے تھے. اور شاپ والوں کے پاس بھی اتنے کئی بار کسٹمر آئے ہوتے ہیں، تب انہوں نے وہ نوٹ دینا کہ ہمیں چینج دے دو. تو وہ بیچارے کب وہاں پہ چیک کریں. یہاں جو لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں، پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں، بکنگ آفیسر ہیں، تو ان کے پاس ان کو تو انہوں نے جو گورنمنٹ نے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی ہیں کہ کس طرح پتہ کرنا ہے کہ یہ نوٹ اصلی ہے یا نقلی ہے.
اور کس طرح اس نوٹ کو وہ مارکر کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے، وہ کوئی اسکین ہے اس کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے، اس کو بجا کے دیکھا جاتا ہے، اس کی انک دیکھی جاتی ہے۔ وہ 5-6 طریقے ہیں جس طریقے سے وہ چیک کر لیتے ہیں بینک والے کہ یہ نوٹ فیک ہے یا اصل ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ فیک نوٹ دیتا ہوا پکڑا جائے تو پھر وہیں پہ اس کو ریسٹ کر لیا جاتا ہے، بینک سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تاکہ پتہ چلے کہ یہ نوٹ کہاں سے آیا ہے، کون بنا رہا ہے۔ اس طرح اور ہمارے ملکوں میں بھی اس طرح کا دھوکہ ٹاپ پر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہماری پاکستان کمیونٹی کے دماغ اتنے تیز ہیں نا، تو اگر وہ درست طریقے سے چلا لیں تو پوری دنیا فتح کر لے، اتنے تیز ہیں ان کے دماغ۔ لیکن وہ آج کل جو دماغ ہیں وہ غلط پاسے غلط طرف چلا رہے ہیں، چلاکی، چستی، فراد، دھوکہ۔ یہ تو بات نہیں نہ ہوئی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو انسانیت کے طور پر، ایک مسلمان ہونے کے طور پر، ایک پاکستانی ہونے کے طور پر ہمیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے آخرت میں جا کے جواب دینا ہے، لیکن خود بھی تو خود رسپیکٹ ہوگی۔ جس کو ہم دھوکہ دیں گے تو وہ کیا ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے گا بعد میں؟ تو اس لیے اچھی باتیں چھوڑنی چاہیے، بری باتیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتی، مجھے کسی بزرگ عورت نے بتایا کہ اس کی زمین تھی، اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا، بچے شادی شدہ تھے، اپنے اپنے گھروں باہر والے تھے۔ جب زمین کا ٹھیکہ آیا کرتا تھا تو تب وہ ایک کمرے میں اس نے گڑھا کھود کے سارے پیسے اس میں ڈال دیتی تھی۔ جو 4 آنے ہوتے، جو بھی ہوتا، وہ اس گڑھے میں ڈال کے اوپر چپن ڈال کے اوپر اس کو لیپ کر دیتی۔ اور وہ کبھی جیسے ہم بینک میں رکھتے ہیں اسی سے رکھتے ہیں نا کہ کبھی ضرورت پڑے گی، کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہم استعمال کر لیں گے۔ تو وہ جو اس نے اپنی گھر میں بینک بنائی ہوئی تھی کمرے میں، تو اس کو کیا ہوا کہ جب اس کو ضرورت پڑی اس نے کھوڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اور وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور بہت روئی اور کہتی کہ میرے بڑھاپے میں میرے کام آنے تھے، تو میں بڑی مشکل میں ہوں کہ زمین جائیدادیں ساری تقسیم کر کے لڑکوں کو دے دیں، بیٹوں کو دے دیتے ہیں، نہ بیوہ عورت کو دیتے ہیں، نہ بیٹیوں کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ اسی پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو پیدا کیا ہے، اسی پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو پیدا کیا ہے۔ تو آج کل لوگ خود تو اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے برابر دیتے ہیں، بلکہ زیادہ ہی دیتے ہیں، لیکن جائیداد میں حصہ ہی نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ کہ حق مہر دینا فرض ہے، حق مہر جی معاف کر دو۔ کس طرح کا بشرم قسم کا انسان ہے جو اپنی بیوی سے اپنا حق مہر معاف کروا رہا ہے؟ اور بیوی والوں کے، عورت والوں کو بھی چاہیے کہ جائز حق مہر رکھیں، اور جو خاوند ہے وہ خوشی خوشی حق مہر ادا کرے۔ ایک نکاح، حق مہر ادا کرنا، ولیمہ، یہی تو 3 شادی کے لوازمات ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شادی میں سب سے کم خرچ کرے گا وہ زیادہ بابرکت شادی ہے، کیونکہ وہ جو 4 آنے وہ جو دنیا کو دکھاوے میں جو ایسے وہ بکھیر رہی ہیں، وہی وہ نئی فیملی سٹارٹ ہو رہی ہوگی اور وہ ان کے کام آئیں گے، وہ اپنی کوئی ضرورت کی چیز لیں گے۔ جیسے ہی شادی ہو جاتی اتنے خرچوں کے بعد گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فساد شروع ہو جاتے ہیں، ساس بہو کو، خاوند جو ہے وہ بیوی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور ساس کو بات پسند نہیں کہ بیٹا میرا ہے، جمع پالا میں نے ہے، تو اب یہ اس نے قبضہ کر لیا میرے بیٹے پہ، اور بہو اور ساس کی جو ہوتی ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اگر وہ جو لڑکا ہے وہ بیلنس کرے، اپنی ماں کو ماں کا حق ادا کرے، بیوی کو بیوی کے حقوق ادا کرے، تو میرے خیال سے نہیں یہ ہوتا مسئلہ، وہی کمزور ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو دھوکہ دہی کے طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ یہاں ہمارے ولیج میں جو علاقے ہوتے ہیں وہ بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک فراڈیا آیا اور اس نے کہا کہ تم اپنا سارا زیور مجھے دے دو، اور مجھے یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، اور یہ چیزیں آپ نے یہ پتھر سنبھال کے رکھ لینے ہیں، اور یہ آپ نے نا کہیں اچھی جگہ پہ دبا دینے ہیں،
اور دوبارہ نکالنے بھی نہیں ہیں، ان کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، کسی کو شک پڑ جائے گا. اور 1 ہفتے بعد دیکھنے ہیں. ایسے ہی نہیں ہے کہ ابھی میں گھر سے نکلا ہوں تو تم کھول کے دیکھنا شروع ہو جاؤ، ورنہ وہ سارے کے سارے وہ پتھر بن جائیں گے. وہ سونے کے پتھر، سونا ہے تو میں اعتبار کرتی ہوں نا پیروں بزرگوں پہ، تو میں اعتبار کرتی ہوں نا اللہ تعالیٰ کے معجزوں پہ. یہ معجزہ ہونے والا، تم بہت مالا مال ہونے والی ہو. لہٰذا میرے جانے کے فوراً بعد ہی تم نے یہ خزانہ نہیں ڈگ کر لینا. تم نے کیا کرنا ہے، مجھے جانے دینا ہے، اور 1 ہفتے کے بعد تم نے وہ خزانہ ڈگ کر کے دیکھو گی نا تو وہ سارے کے سارے جو میں آپ کو تو بیگ بھرا ہوا دیا ہے نا، وہ سارے کے سارے سونے کے پتھر بن جائیں گے، سونے ہوں گے. پتھر تو وہ کہہ ہی نہیں رہا تھا. تو وہ عورت بیچاری یقین کیا، اس کو دودھ پلایا، گھی ڈال کے دیسی، اس کو گوشت بھونا گھر کے مرغے کا کھلایا، اس کو کھیس کمبل دیے، کپڑے دیے، اور اس کو اپنا زیور بھی دے دیا. آپ کو پتہ کتنے تولے زیور تھا؟ پیور 24 کیرٹ کا وہ تقریباً 10-15 تولے سونا تھا، تقریباً 100-150 گرام سونا تھا پیور. تو جو اس نے اپنی بیٹیوں اور اپنے لیے مشکل ٹائم کے لیے سنبھال کے رکھا تھا. اور وہ جو ٹھگ تھا وہ ایسے ہی ٹھگی مار گیا. اس کے بچے جو اسکول گئے ہوئے تھے اور اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا، تو لہٰذا اس نے سوچا کہ یہ اکیلی عورت ہے، بالکل سیدھی سادی ہے، تو اس کو لوٹا جائے. اس طرح وہ پہلے ساری اپنی تیاری کر کے آتے ہیں، ہوم ورک کر کے آتے ہیں. تب جب وہ ہفتے کے بعد اس نے بیچاری نے دیکھا کہ دیکھوں تو اب تو سونا پیور ہو گیا ہوگا. بیچاری نے اتنے نفل پڑھے، اس نے قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے پورا قرآن پاک بھی کر لیا، اور دل میں بھی تہیہ کر لیا کہ جو کچھ ملے گا نا اس کو خیر خیرات میں بھی ضرور کروں گی. اللہ صحیح میں تمہارے راہ میں بڑا دوں گی، دیکھنا. اور جب اس نے اس کو کھولا تو اس میں صرف پتھر تھے. تو اس نے اتنا رونا دھونا کیا، پیٹ سیاپا کیا، اتنا روئی نا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کا بہت ہی عزیز فوت ہو گیا ہے. اور وہ جو اس کے بھانجے بھتیجے بیٹے، وہ کبھی موٹر سائیکل پہ ادھر کو دوڑ رہے تھے، کبھی ادھر کو دوڑ رہے تھے، کبھی کدھر کو جا رہے تھے، تاکہ وہ بندے کا جس طرح کا حلیہ بتایا گیا تھا اس کو ڈھونڈا جائے اور اس سے جو ہے نا اپنا زیور واپس لیا جائے. لیکن وہ جو ٹھگ ہوتے ہیں ان کا کون سا ایک جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ تو جھوٹا ٹھکانہ بتاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے فراڈیے بن کے آ جاتے ہیں پیروں بزرگوں والے حلیے پہن کے. جو پیر بزرگ ہوتے ہیں وہ سونے نہیں دیتے، وہ انسان کو سیرت دیتے ہیں، وہ انسان کو انسان بناتے ہیں، وہ دنیا کی دولت نہیں دیتے. تو یہ لوگ سمجھ رہے جو راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات بلینئر بننا چاہتے ہیں، جلدی یہ کام ہو جائے اور وہ کام ہو جائے، وہ کہیں کے بھی نہیں رہتے. تو اگر گھر میں کوئی مشورہ کر لے تو سارے بندے بیوقوف بھی نہیں ہوتی، تھوڑی بہت ہی عقل اللہ تعالیٰ نے سبھی کو دی ہوتی ہے. مشورہ ہمیشہ انسان کو کامیاب کرتا ہے، مشورے سے کیا ہوا کام ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. ایک تھوڑی بہت ہی آپ کی اپنی اپینین ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہی آپ کی اپنی عقل ہوتی ہے، دوسری آپ نے دوسروں کو سنا ہوتا ہے. اور جب آپ اس کو کمپیکٹ کر کے سارے کو بات کو سمجھ لیں گے تو آپ کو کوئی راہ نظر آئے گا، سلوشن نظر آئے گا، مشکل کا کوئی پتہ چلے گا کہ کیسے کرنا ہے. تو جو ادھ بدھ ہوتے ہیں وہ بس اپنا جس طرف کو منہ آیا چلے گئے. تو آخر میں کیا ہوتا ہے، ایک بچی تھی، وہ چھوٹی تھی، 8-9 سال کی ہوگی مشکل سے. تو وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے گیند لے دے. اس کو پتہ نہیں گدو کہتے تھے کہ کیا کہتے تھے، گیند لے دے. تو ماں کہتی ہے کہ میں نہیں لے کے دے سکتی، 8 روپے کی آتی ہے اس وقت، 8 روپے بھی بہت مشکل ہوتے ہوں گے. تو ماں کہتی ہے کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں لے کے دے رہی. تو شام ہوئی تو بیٹی نے دیکھا کہ بہت بڑا سارا اورنج رنگ کا بڑا سارا بال آسمان میں لٹک رہا ہے، چلو یہ وہی لے لیتی ہیں. وہ چلتی گئی، وہ چل کے تقریباً آدھا گھنٹہ وہ چلی ہوگی. اور وہ جو
बॉल था वो नीचे सनसेट हो गया, ग्रूव हो गया, और बेचारी वो परेशान होगी कि अंधेरा पड़ने लगा है। वो बेचारी आसमान से बॉल लेने गई थी जो वहाँ पर लटक रहा था, पड़ा हुआ था। तो वो फिर वो जो घर वाले हैं उस लड़की की तलाश में निकले, तो ऐलान कराया गया कि इस तरह की कोई बच्ची है, फलां की बच्ची है, अगर देखी हो तो प्लीज़ बता देना। तो वो जो है जिन्होंने वो देखी थी उसको साइकिल पे बैठा के उनके घर में लाया, और उस बच्ची को पूछा गया कि बेटा आपको क्या था कि आप उधर को चले गए, किसने कहा था? कहती वो बॉल लेने गई थी। तो फिर आप वो बच्ची की मासूमियत देखें ना। तो इस तरह होते हैं सीधे साधे लोग, बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं, और सीधे साधे लोगों का लोग एडवांटेज बहुत लेते हैं, उसको इस्तेमाल बहुत करते हैं, यूज़ बहुत करते हैं, क्योंकि वो खुद अपना आपका तो इतना डिफेंड कर ही नहीं ना सकते। वो इतने चालाक होशियार नहीं होते कि दूसरे बंदे की चालाकी को समझ सके। वो सीधे वो पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव करते हैं, और जब उनके साथ कोई धोखा कर देता तो फिर उनको हर्ट भी बहुत होता है कि मना मैं तो इसके साथ अच्छा कर रही थी, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस तरह अक्सर ही होता था कि हमारे आस गवांड हमारे से वो देसी घी प्योर जो माँ घर के मक्खन को पगला के बनाती थी, तो वो लेने आ जाते थे। कहते थे तुम्हारी माँ को तो चज्ज नहीं है खाना पकाने का, ये और वो, और देसी घी से तो स्मेल आती है, तुम ऐसा करो देसी घी तुम दे दो और हम तुमको ना रिटर्न में डाल्टा दे देंगे। वो हमसे प्यार मोहब्बत से पलोस के वो इतना हमारे से काम करवाते थे, इतना हमारी चीज़ें लेके जाते थे, और कहते थे भी हम दे देंगे, और मुड़ के वापस देते कुछ भी नहीं थे। ये भी याद है कि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना दूध होता था ना जितना आजकल टंकी में पानी हो। तो इतना तकरीबन कोई 20-25 लीटर एक मन तकरीबन दूध हमेशा होता था, और जब कोई दूध मांगता था, और खालस दूध, कोई पानी मिलाया हुआ नहीं, 3-4 भैंसें तो एक टाइम में दूध देती थी, और पूरे मरब्बों की जो होती है आमदन वो घर आती थी। इतने वो दूध होता था, मलाई होती थी, सारा कुछ होता था। और जब कोई हमसे पूछे कि दूध लेना है तो हमारे घर में एक बात थी कि दूध बेचते नहीं थे। घी कभी अम्मी बेच देती होगी ज़रूरत के लिए, लेकिन दूध कोई नहीं बेचता था, ना लस्सी ना दूध, कोई नहीं बेचता। तो फिर वो जो दूध मांगते थे कोई आधार भी वैसे, तो हम वो जग के भर के दे रहे होते थे ना, तो आधा जो जग था वो भर रहा होता, तो आधा नीचे स्पिल हो रहा होता था, और इतनी लापरवाही होती थी कि पानी की तरह दूध को इस्तेमाल किया जाता था। अच्छे दिन थे ना। और कपास के ढेर इतने बड़े होते थे कि हमारे घर के चबारा होता था, चबारे के ऊपर इर्द गिर्द वो पर्दे लगे होते हैं, वो होते थे, वहाँ से हम छलांग लगाते थे कपास के ढेर पर, और उसको स्लाइड करके नीचे आ जाते थे। सीढ़ियाँ उतरने की बजाय सीढ़ियाँ दौड़ के चढ़नी है और कपास पे छलांग लगानी है, और फिर स्लिप होकर नीचे आ जाना। इतने थे। तो वो भी अल्लाह ताला के शान है, कितने अच्छे थे वो दिन। 14-15 घर के कमरे होते थे, कोई दानों से भरा हुआ, कोई मकई से भरा हुआ, कोई चनों से भरा हुआ, कोई वो उसके से भरा हुआ है, कोठड़ियाँ हैं, कोई गुड़ से भरा हुआ है। तो जो बरकतें थी ना, सच में आपको मैं बताऊं, वो उन बुज़ुर्गों की वजह से थी, और रिज़्क जो था ना अल्लाह ने बहुत दिया हुआ था। और हमारे वालिद मोहतरम को आदत थी, वो बांट कर खाने वाले थे, हर गरीब मस्कीन को शेयर करते थे, टोकरे भर के उनके ज़रूरत के मुताबिक 5-5, 10-10 मन गंदम जो बेवा होती हैं, यतीम मस्कीन होते हैं, उनको दे देते थे कि उनको हाथ ना फैलाना पड़े। तो किसी से कोई बेचारा आए हेल्प के लिए, तो उनको कहते थे कि बस आपको हेल्प चाहिए, ये काम कर दो, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं। और काम भी निकम्मा सा होता था कि मसलन ये थोड़ी सी ईंटें हैं, उठा के उधर रख दो, तो चलो 1000-2000 रुपया ले जाओ। तो इस तरह वो हेल्प करते थे, उनको दिखा के कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन वैसे ही देते थे पैसे वो। तो लोग आधार लेके वापस भी नहीं करते थे। जो वो पुराने हमारे लोग थे ना, एक बात थी उनमें, एक बात थी जो
آپ کو غور کرنے کی بات ہے، وہ کام کرتے تھے لگن سے، ڈیڈیکیشن سے، محنت سے، مشقت سے اور ایمانداری سے۔ بے شک آپ کوئی بچہ بھیج دو، بے شک آپ کوئی بوڑھا بھیج دو، اپنے کام میں ایمانداری رکھنا یہ ایک مسلمان کا شعور ہے، ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ ایمانداری ہمارے جو بوڑھے بزرگ ہوتے تھے ان میں اتنی ہوتی تھی، آج کل تو پتہ نہیں نفسا نفسی کا عالم ہو گیا ہے، نہ کسی کا کوئی خیال ہے، نہ کوئی کیئر ہے، نہ کوئی رسپیکٹ ہے، نہ کوئی ادب ہے۔ آج کل کون کہتا کہ اسے بڑے بزرگ سے پوچھ لینا تھا، کہتا ان سے کیوں پوچھے، ان کو کیا پتا۔ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے ساری زندگی جی ہے، ان کے پاس نالج بھی ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے ان کی عزت افزائی ہوگی، اور وہ جو بھی مشورہ آپ کو دیں گے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں وہ ہمارے ملک کا کتنا قیمتی سرمایہ ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے، ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہیں جانتے، ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں جانتے، ہم حاکم مساؤں کو بھی نہیں جانتے، ہم کسی کو بھی نہیں جانتے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم بس ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کام کرنا، پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے؟ یہ پیسہ کمانا ہے۔ یوٹیوب بنائی ہے، یہ کیوں بنائی ہے؟ جلدی جلدی مونیٹائز ہو جائے، کیوں؟ پیسہ کمانا ہے۔ اور پیسہ کیا کرنا ہے؟ پیسہ کما کے کیا کرنا ہے؟ اور کوٹھی بنانی ہے۔ کوٹھی بنا کے کیا کرنی ہے؟ بس دوسرے کو دکھانی ہے کہ میری کوٹھی تیری کوٹھی سے بڑی ہے۔ یہ زندگی کا مقصد؟ یہیں پہ رہ جانیاں کوٹھیاں، یہیں پہ رہ جانا پیسہ، یہیں پہ رہ جانا سارا کچھ۔ یہ ٹائم اتنا چھوٹا ہے اور کام کرنے کو اتنے ہیں کہ بے حساب۔ تو خدارہ اپنے زندگی کے مقصد پر فوکس کیجئے، اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے یہ نہیں ہمیں پتہ، اور کیا ہم نے کیا ہے اور کیا ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز ہیں نا، ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے دے، میرا میرا میرا۔ کہ اللہ کے بندے جو کچھ کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر یوٹیوب میں کوئی کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر کسی کو ٹائم دے سکتے ہو تو ٹائم دو، وہ کس کا دیا ہوا ٹائم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر کسی سے پیار سے بات کر سکتے ہو، پیار سے بات کرو۔ اگر کسی کو سمائل دے سکتے ہو، سمائل دو۔ اگر کسی کو فوڈ کھلا سکتے ہو، کھانا کھلا سکتے ہو، بسم اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤ۔ اگر آپ کسی کو کپڑا دے سکتے ہو، کپڑا دو، کبھی نہ کہو میں نے دیا۔ اور اگر کسی کو آپ اس کی داد رسی کر سکتے ہو، کسی اچھے کام میں شاباش دے سکتے ہو، تبلیغ کر سکتے ہو، صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے مقصد، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیابی بھی مل جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا تو بے شک نہ ملے، لیکن اللہ تو راضی ہو گیا نا۔ زندگی کے اتنے سال اللہ نے ہمیں زندگی، تندرستی، ایمان بخشا، تو آگے بھی اللہ تعالیٰ دے گا تو دیتا ہے، تو شکر الحمدللہ۔ یہ جو میں کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا، یہ انسان کو پراپر طریقے سے ڈبونے والی ہے۔ ہر بندہ بس کہتا ہے میرا رائٹ پورا ہو، میرا رائٹ پورا ہو، بس مجھے چاہیے، مجھے دے دے۔ مانگنے والے نہ بنو، دینے والے بنو۔ رسپیکٹ دو، کیئر دو، لو دو لوگوں کو۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو مل بانٹ کے کھاؤ۔ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ یہ جو رزق ہے نا، جو رزق ہے وہ صرف یہی ہے کہ روٹی کھانا، سالن، جو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی انسانیت کی ضرورت ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو دیا ہے، وہ سارا رزق ہے۔ ہدایت رزق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونا رزق ہے، ایمان کی دولت رزق ہے، صحت رزق ہے، اولاد رزق ہے، ٹائم رزق ہے، فوڈ رزق ہے،
سکون رزق ہے، صحت رزق ہے، جو کچھ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین پیدا کیا ہے، زندگی رزق ہے، تو وہ سب کچھ رزق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے، کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ تو ہمیں یہ جو لالچ ہے نا، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ جو جلدی جلدی امیر ہونا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے امیر ہونا ہے، یہ سارا ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں جی رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ ہمارے والد کہتے تھے کہ میں آپ کو اسکول بھیجتا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، شعور حاصل کرنے کے لیے، کامن سینس حاصل کرنے کے لیے، معاشرت حاصل کرنے کے لیے، کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں کیسے رہنا بہنا ہے، اخلاق سیکھنے کے لیے، اچھے اخلاق سیکھنے کے لیے میں آپ کو اسکول بھیجتا ہوں۔ اگر آپ نے اخلاق نہیں سیکھے تو پھر آپ نے کیا سیکھا؟ اس سے بہتر ہے نا گھر میں بیٹھو، ہانڈی روٹی کرو، گھر کے کام کرو۔ تو مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تقریباً 30 سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے۔ ہم بچے تھے کہ بچوں کا اخلاق اچھا ہو، یہ ہمارے پیرنٹس کا معیار تھا، مقصد تھا بچوں کی برنگنگ اپ کرنے کے ٹائم۔ تو ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں سے پوچھ کے دیکھو بیٹا آپ نے کیا بننا ہے یا کیا کرنا ہے، تو کوئی کہے گا ڈاکٹر، کوئی کہے گا انجینئر، کوئی کہے گا وکیل۔ کیوں وکیل بننا ہے؟ وکیل کو پیسے بہت ملتے ہیں۔ ڈاکٹر کیوں بننا ہے؟ ڈاکٹر یہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے بننا بھی بہت مشکل ہے، محنت درکار ہوتی ہے، بہت زیادہ دماغی محنت اور پیسہ اس کے لیے چاہیے۔ لیکن اس کے لیے کبھی کبھی یہ بھی کسی نے سوچا ہے کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے، میں نے اپنا اخلاق اچھا بہتر کرنا ہے، یا میں نے دنیا میں کوئی اپنا اچھا رول ادا کرنا ہے، اس کے لیے میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، شعور حاصل کرنا ہے؟ تو یہ نہیں سوچتے۔ اسی وجہ سے ہمارے ملکوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ جو بہت سارے قسم کی بے حدیتیاں ہو رہی ہیں نا، اسی لیے ہو رہی ہیں۔ نام کلمے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر پاکستان بنا، اور جو بھی اینکر ہے، جو بھی نیوز کاسٹر ہے، جو بھی میڈیا ہے، وہ اچھے سے کور نہیں ہے، ویسٹرن طریقے سے ڈریس اپ کیا ہوا ہے، اور ویسٹرن سٹائل سے وہ چل پھر رہے ہیں، اور وہ رول ماڈل بن رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ جی ہمارے ملک کا معیار ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ویسٹرن کلوتھنگ میں ٹرانسفر کر لیں گے تو کیا وہ ویسٹرن بن جائیں گے؟ رہیں گے تو وہ پاکستانی۔ تو پھر کیوں نہیں پاکستان کا ہی پہچان بنے؟ قمیض شلوار پہنو، اچھا کپڑا پہنو، اچھا بولو، لوگوں کی سمجھ کے مطابق سادہ بولو، سادہ کھاؤ، سادہ رہو، اور پیار محبت سے رہو، بانٹ کر کھاؤ۔ تو یہی زندگی کا مقصد ہے۔ تو ایک دن کا بھی، ایک منٹ کا بھی، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں کب یہ زندگی بس آنن فانن چلی جانی ہے، کوئی نہیں پتہ۔ ایک سانس آنی ہے جو دوسری نہیں آنی۔ تو اس لیے اللہ کے لیے یہ جو میرا میسج ہے، جو میرا گلا پھاڑنا ہے، کبھی کبھی میرے جو سبسکرائبر ہیں، بہن بھائی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھی سپیچ کی ہے، اور واہ واہ واہ، تو مجھے اس سے چڑ چڑھتی ہے، کیونکہ میری یہ مقصد نہیں ہے۔ نہ تو مجھے واہ واہ چاہیے، نہ مجھے بہت زیادہ لوگوں کا اپریشیٹ چاہیے، یا شیئرنگ چاہیے، یا یہ چاہیے۔ جو بھی سنے بس اس پہ عمل کرے، یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ میری آخرت میں میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول فرما لے۔ تو میرے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اور میں آخرت کے لیے کچھ تیاری کر پاؤں، اور میرے دنیا میں میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد اچھا ہی ہونا چاہیے۔ جو اپنے خواب ہیں وہ ہمیشہ بڑے رکھیں، عظیم رکھیں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کریں، اچھے لوگوں کو سنیں،
اور جو کوئی برا بولے برا کہے ان کو سنو نہیں اور اگنور کر دو. یہ اسی طریقے سے آپ آگے موو آن ہو جائیں گے. اگر ہم لوگوں کی برائیاں ڈسکس کریں گے تو وہ برائیاں پتہ نہیں چلے گی کہ کب ہم میں وہ داخل ہو جائیں گی. یہ نحوست ہوتی ہے برائیوں کی. اس لیے اچھا سوچو، اچھا سنو، اچھی بات آگے پھیلاؤ اور حق سچ کا ساتھ دو. زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمارے حالوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے اور ہمارا خاتمہ اللہ بالایمان فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالی دوزخ کی آگ سے بچائے اور اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے یہ کام قبول فرما لے، اللہ تعالی ایکسیپٹ فرما لے، اللہ تعالی کو ہمارا کام پسند آ جائے. یہ اتنی خوبصورت اللہ تعالی نے دنیا بنائی ہے، زندگی دی ہے، ہر چیز ضرورت کی اللہ تعالی نے دی ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہماری فرینڈ اینڈ فیملی پر، اللہ تعالی سب پر رحم فرمائے. اگر میرا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو آپ پلیز لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جو حق بات کو آگے پہنچانا فرض بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، اس پہ ثواب اور ریوارڈ بھی ہے، اور بری بات کو چھپانا اور ختم کرنا یہ بھی بہت بڑا جہاد اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے. برائی کو ختم کرنا اور نیکی کو پھیلانا، نیک کام کرنا، اس کا اجر عظیم ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں حق بات کہہ رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں اور کسی کے دل پر یہی اثر کر جائے اور وہ ہدایت یافتہ ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاک ملک، ستان، رہنے کی جگہ، پاک لوگ، جن پہلا کلمہ طیب میں نہیں پاک. اور پاک کا مطلب ہولی، ستان کا مطلب ہے رہنے کی جگہ جیسے نگر گاؤں ہوتا ہے، اور پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، مسلمان ایمان والوں کے رہنے کی جگہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے ان کے رہنے کی جگہ. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کا پیغام ہم تک لائے ہیں. ان کے پیغام پر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اور دنیا آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے. اور نظام حکومت کیا ہوگا؟ ہمارے ملک جو پاکستان کلمے کے نام پر بنے گا اس کا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام بنایا ہے نا، اگر وہ سسٹم ہمارے ملک میں رائج ہو جائے تو ہمارا دنیا بھر میں ملک جو ہے کامیاب ہو جائے گا. جو سسٹم یہاں پہ یو کے میں سیٹ ہے یہ ہمارے ملک میں سیٹ ہو جائے، ڈسپلن آ جائے، ایمانداری آ جائے، اتحاد آ جائے اور محنت آ جائے. آمین ثم آمین.